آپ کا اور ہمارا جو بنیادی ایک فرق ہے، جو جس کی بنیاد ہے وہ ہے کہ آپ جو بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اور وہی الہام کشف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک طالب علمانہ طور کے اوپر، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا بحث مباحثے کا یا ڈبیٹ کا، آپ سے صرف یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 149 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ قوم موسیٰ نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا۔ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، آپ نے خدا کو بچڑا بنا دیا کہ وہ کلام نہیں کرتا۔ تو اتنی اس سری آیت کی موجودگی میں اور بھی ہیں، مثلا سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ بشر سے کلام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے بتائے۔ تو جب تک بشر اس دنیا میں موجود ہے تب تک اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا رہتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کے نزول کے بارے میں بتایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صرف نازل نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتا؟ یہ آپ کا اطمینان ہے کہ کرتا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ۔ نہیں، وہ اطمینان تو ہے، لیکن وہ جو آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن میں صفت کلام کی نفی کی گئی ہے، کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں سے بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے اب اپنا کلام ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ اب وہ براہ راست کسی کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کرتا، پہلے بھی ہر انسان کو نہیں کرتا تھا، پہلے بھی کسی کو کرتا تھا۔ یعنی یہ پچھلی 1400 صدیوں میں تو آپ کے خیال میں بھی خاموشی رہا ہے؟ نہیں، ہمارے خیال میں تو خاموش کلام منفق ہو گئی تھی؟ نہیں، ہمارے خیال میں خاموش نہیں رہا۔ جو کلام کی صفت ہے وہ کنٹینیوس ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سورہ شورا میں تو خدا نے فرمایا کہ بشر کے لیے یہ 3 طریقے ہیں۔ تو اب وہ یعنی اللہ جب بھی کلام کرے گا، اپنا کوئی پیغام کسی کو پہنچائے گا تو 3 طریقوں سے پہنچائے گا۔ تو پوری انسانیت کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان 3 طریقوں سے وہ اپنا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ نبوت پر مہر لگا دی ہے میں نے، یہ اس کے اعلان کی وجہ سے اب یہ منصب نہیں رہا۔ دیکھیں، نبوت بات کی بات ہے، پہلے جو ہے وہ کلام ہے، کلام ہوگا تو نبوت ہوگی۔ کلام میں بھی آپ نے خود جو آیت پڑھی اس میں ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ ایک فرشتے کو بھیجنے کا ہے، اور ایک برائے حجاب ہے، اور ایک براہ راست کلام ہے۔ تو صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ وہ مبشرات کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی ایک متعین صورت ہے کہ جس کو لازماً ہر شخص کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ مبشرات آپ کے خیال میں کیا چیز ہے؟ رویا، وہ بھی اللہ کے کلام ہی کا طریقہ رویا ہے۔ حضرت ابراہیم کو وہ بیٹے کی قربانی کے بارے میں ہدایت کی گئی تو رویا میں کی گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا ہی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ آپ تدخلون المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ تو یہ تعمیمی آیات کو پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے نبوت پر مہر لگا دی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ بس میں نے تو ان کی تشریح کی ہے، مجھے کیا کہنا تھا؟ بات یہ ہے اب بخاری میں جو ہے کیفا کانا بدل وہی جو گزارش سن لیجیے جی، میں نے قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کر دی ہے۔ جی، آپ کے نزدیک میری تشریح ٹھیک نہیں ہے، جی، آپ اپنی تشریح بیان کیجیے۔ جی،
वही मैंने अर्ज किया ना, इसमें इतने तरद्दुद की क्या जरूरत नहीं, है? तरद्दुद नहीं है। इसको इस तरीके से बयान किया जाए कि मैंने खुदा को गूंगा कर दिया। हाँ जी, बात ये है कि एक सादा सी बात है कि कुरान मजीद ने एक बात कही कि नबूवत पर मोहर लग गई है, रसूलुल्लाह ने उसकी तशरीह की। जी मेरे नज़दीक वो तशरीह बिल्कुल ठीक अल्फाज के मुताबिक है, जी, मैंने उसको कबूल कर लिया। ठीक, एक कुरान की आयत है, एक रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की तशरीह है। जी आपके ख्याल में उसका मतलब को और होगा जी दोनों जगह, जी, आप जरूर उसको बयान करें। लेकिन ये इधर उधर जाके यानी अल्लाह ताला गूंगा हो गया, बछड़ा बन गया, ये मेरे नहीं। नज़दीक मुनाजराना उसलूब है बहुत माजरत के जी, साथ। ठीक। जो असल बात है वो आपके नज़दीक उन दोनों यानी उस आयत और हदीस की अगर इससे मुख्तलिफ कोई तशरीह है, जी मैंने कोई अपना फ़लसफ़ा नहीं बयान किया कभी, जी मसला वो आयत और वो हदीस है। जी तो आपको भी अगर हमारी गलती वाज़ेह करनी है जी तो आपको उन्हीं दोनों पर बात करनी है, जी। बाकी कोई चीज़ ज़रा वैसी नहीं। बात यह है कि जैसे मैंने भी अर्ज किया है कि नबूवत बात की बात है, कलाम होगा तब दो नबूवत बातें आएगी ना। कही। जी मेरी एक बात का मबना कुरान की आयत है, जी दूसरी बात का मबना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह है। जी मैं तो अपना कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा, जी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नज़दीक अरिस्तु अफलातून की तरह ये होना नहीं जी। चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मैं कुरान की इस आयत का ये मतलब समझाऊँ, जी मैं इस हदीस का ये मतलब समझाऊँ। जी आपको गुफ्तगू इसी पर करनी है अगर कभी करनी है। जब मेरे इस फहम की गलती आप वाज़ेह कर देंगे ना, जी। मैं आपको शुक्रिया मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मसला इन दो चीज़ों के फहम का है। हाँ जी, आप इससे इधर उधर जाके सारा दिन मैं तो इधर उधर नहीं गुफ्तगू जा करते रहा, रहें। मैं आपसे एक सिर्फ कान ये से कर रहा सुनूंगा हूँ, दूसरे दिन। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि लॉजिकली जब तक कलाम जारी ना हो तब तक नबूवत का तो हम उसके ऊपर मैं तो डिस्कस कोई नहीं कर लॉजिकल बात सकते। ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने कुरान मजीद की इस आयत का ये तो मतलब कुरान करीम ने बशर के साथ कलाम करने के 3 तरीके बताए, ये ज़रा बहस ही नहीं नबी के साथ मेरे- नहीं किए। वो तो ज़रा बहस ही नहीं है आयत। और जो मुबशरात वाली बात आप फरमा रहे हैं, भाई वो बात ज़रा बहस नहीं है ना। जी ज़रा मैं बहस है अभी आपने कहा ना कुरान- मुबशरात के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर तो मेरी बात सुन लेना। नहीं, मैंने तो ये कहा उस कुरान की आयत का मतलब समझाइए, जी उस हदीस का मतलब समझाइए। जी अगर वो मतलब आप जुबान बयान के कायदों के मुताबिक जी ऐसा समझा देंगे कि जो मेरा फहम है ठीक। उसकी गलती मुझ पर वाज़ेह हो जाएगी, जी। तो मैं शुक्रिया का खत लिखूंगा आपको। ठीक, लेकिन ये इधर उधर की बातें जो है ना ये मेरे चलें ठीक मेरे है। यहाँ मैं चलती आपको पहले तो वो जो मुबशरात वाली बात आपने की नहीं। है, नहीं, पहले कुरान की आयत तरतीब वही रहेगी। अच्छा कुरान मजीद की आयत पर गुफ्तगू की ठीक है वो नबूवत की हकीकत के खात्मे को बयान कर रही है। जी हदीस पर गुफ्तगू कीजिए। मेरी बिनाए इस्तिदलाल ये दो चीज़ें हैं, ना जी, ठीक। लॉजिक है, ना फ़लसफ़ा है, ठीक, ना इल्म कलाम है। मेरी बिनाए इस्तिदलाल, मैं एक तालिब इल्म आदमी हूँ, जी आप आलिम आदमी हैं, नहीं। एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरी बिनाए इस्तिदलाल ये एक आयत और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। ठीक, इस बिनाए इस्तिदलाल की गलती आपको वाज़ेह करनी है। जी ठीक, जिस दिन हो जाएगी जी। बात खत्म हो गई। अभी कोशिश करूँ लेकिन उसी तरतीब से उसी तरतीब से। पहले आप कुरान पर जी। गुफ्तगू करेंगे, फिर आप हदीस पर गुफ्तगू। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो वो फरमाया है उस पर और कहीं नहीं। नहीं, इसका मतलब ये है कि और आप मुझे हमारी बस- बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं तो आपकी बात सारी जिंदगी सुनता रहूंगा। अगर आप इस मौजू पर बात करना मैं उसी मौजू पे बात कर रहा नहीं, वो उस आयत पर कीजिए, कुरान मजीद की वो आयत। हूँ, मैं उसी बात के लिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, उस आप बात के लिए नहीं, आप- पहले उस आयत पर आप ये कह रहे आप हैं ना उस आयत की तारीफ करेंगे, आप उसका मतलब बयान करेंगे, आप उसको उसके सियाक सबाक में रख के उसके मानी समझाएंगे। अगर वो मेरे फहम की गलती वाज़ेह कर देंगे जी तो सर तस्लीम करो। आपके नज़दीक उस आयत की तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने नबूवत के ऊपर मोहर लगा दी, नबियों पर मोहर लगा नबियों पे मोहर लगा दी, और अब कोई नबी नहीं आएगा। दी। इसके और मानी कोई नहीं, इसके कोई माने नहीं ना। और अरबियत में तो नहीं हो इसका मतलब ये है कि कुरान करीम के अंदर कोई और ऐसी आयत नहीं है जिसमें नबूवत के इजरा का कोई भी हल्का सा भी इम्कान है। देखिए बाकी आयतें सब इसकी रोशनी में देखी जाएंगी। नहीं, उसकी रोशनी में तो देखिए, देखी जाएंगी। वो मैं ये सोई अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि लाउ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कोई इख्तिलाफ अब इसका मतलब ये है कि कुरान करीम में कोई कोई- ऐसी आयत नहीं है जिसमें नबूवत के इम्कान का कोई हल्का सा भी शायबा हो। नहीं सकता। यानी जाहिर है कि हर आयत जो आएगी वो कुरान मजीद के मजमूई निज़ाम में रख के देखी जाएगी
اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں دیکھیے پھر آپ جو پر گفتگو اس آپ کی اس تفہیم کی نفی کرتے ہیں. پہلے اس تفہیم کی نفی زبان و بیان کی روح سے ہونی چاہیے. نہیں، قرآن سے تفسیر سب سے پہلا اصول ہے. اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی. دیکھیے وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی چیز میں کوئی ابہام ہو. نہیں، وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا، تو میں ہمارے نزدیک تو ابہام ہے اس کا. آپ کے نزدیک ہے تو پہلے وہ ابہام وہاں سے ثابت کریں، پھر ہم کسی اور جگہ جائیں گے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم یہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نہیں سمجھ سکوں گا نا، تو پھر آپ مجھے کہیں گے دیکھو یہ میں تمہیں فلاں جگہ سے سمجھاتا ہوں، تو پہلے وہ تو مجھے آیت سمجھا دیجیے، پھر میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، مجھے آپ کے تفہیم کی، آپ کے فہم کی غلطی واضح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم کی غلطی اصل میں کسی اور جگہ سے نہیں واضح ہونی. نہیں، قرآن کی ہوگی نا. قرآن تو ایز جو ہے نا ٹوٹل ہم لیں گے نا. وہ ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں یہودی والا سلسلہ کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان ٹوٹالٹی جو قرآن ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میری گزارش، آپ نے ہمارے ڈسکورس کا کچھ مطالعہ کیا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی، میں نے وہ البیان خریدی، آپ کو ترجمہ خریدا. اس کے علاوہ میں تو ایک لمبے عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں. ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسے ہی سمجھتے ہیں افتؤمنون ببعض کتاب کی طرح سے؟ یہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے اس وقت. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. تو میری کتابوں سے تو نہیں لگا تھا. نہیں، آپ کی کتابوں سے لگا ہے، آپ کی کتابوں سے لگا ہے، اور آپ بہن ہی وہی بات بیان کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جو آیات میں لے کے آیا ہوں. میں ذرا ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈسکورس میں قرآن مجید کا مدعا کیسے طے ہوتا ہے؟ آپ ایک قرآن کریم کی آیت کو بیان کرتے ہیں. آپ اس موضوع سے ہٹ جائیں، اصول میں بتائیں کیسے طے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں نا کہ جو مطالعے سے مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کو اس کی تفہیم بیان کرتے وقت، اس کا ترجمہ کرتے وقت دوسری آیات، مثلا ایک آیت آپ نے لی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کیا، آپ نے اس کی تفہیم بیان کی، اور آپ نے اسی موضوع کے مطابق جو دوسری آیات ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا ٹوٹلی. اچھا، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک ختم نبوت کے موضوع کو چھوڑ دیں جی، اور اس کے بعد کوئی ایک مثال دیں جہاں یہ کام ہوا. اس موضوع کی کوئی چیز نہ لیجیے. نہیں، وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا آپ کا پرنسپل تبصرہ کر رہے ہیں. ہمارے آپ کا جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ یہی ہے. باقی بہت سی باتوں میں ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. اس پر تبصرہ نہ کریں. نہیں، میں ان آیات کی بات کر رہا ہوں نا. پھر اسی آیت پر واپس آ جائیں. ہاں، میں اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی جو یہ آپ نے تبصرہ فرمایا پورے ڈسکورس پر کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. جی، یہ ان کے مطابق میں نے کیا نا کہ جو آیات میں چن کے لایا ہوں وہ پہلے میں نے آپ کے جو لٹریچر ہے اس کی روشنی میں دیکھا. میری گزارش میں جو مختلف چیز مسئلہ ہوتا ہے نا، دو لوگوں کے درمیان، اس کو الگ رکھ کے ہمیشہ اصول پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اصول پر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے. میں نے البیان کو بھی دیکھا ہے اور اس کو بھی کہ تم لوگ یہی فرمایا نا آپ لوگ. تو یہ ہماری اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں تو اس کو پھر اس سیغے میں تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں، میں آپ سے اس طرح بے ادبی کی بات نہیں کر سکتا. وہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے بہت محترم ہیں. میں نے کب کا آپ کرتے ہیں، لیکن ہماری اردو کے آداب یہ ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اس کو جب لوٹاتے ہیں تو سیغے تبدیل. وہ آپ نے وہ تم کا لفظ 2 دفعہ کہنا تو میں کہ شاید میں نے آپ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی ڈسکورس کا مسئلہ ہے. یعنی پورے قرآن کی تفسیر میرے استاد نے کی ہے، میں نے بھی پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ کمنٹ ہمارے طریقے تفسیر پر ہے یا خاص اس موضوع پر ہے؟ جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت اور آپ ہم بہت نزدیک ہیں. جو ریشنل ہم استعمال کرتے ہیں بنیاد میں مختلف ہے. جی، آپ پیدائشی احمدی، میں پیدائشی مسلمان. نہیں، میں پیدائشی نہیں ہوں. میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو 5 سال پہلے بیٹھ گئی ہوں. کہ اب آپ پیدائشی. جی، تو ہم تو تینوں پیدائشی مسلمان. اٹس گڈ فار یو. اس میں تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سملیرٹی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو جو سواء بیننا و بینکم ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے غالباً ہمارے ڈسکورس کو نہیں پڑھا. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے اور ہر جگہ ہے، یہ کوئی کسی ایک آیت سے متعلق نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس متعلقہ مقام کو لفظاً دیکھیں گے،
اس کو تعریف جملہ میں دیکھیں گے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. اس میں اگر کوئی احتمال پیدا ہوگا تو پھر کسی دوسری جگہ جائیں گے. یہی ڈسکورس کا بنیادی اصول ہے. اسی کو سامنے رکھ کر ہم پورے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کریں. جائیں گے لیکن اس وقت جائیں گے جب آپ یہ بتا دیں گے کہ یہاں یہ محتمل الوجوہ ہو گئی ہے آیت، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری جگہ جا کے دیکھیں گے کہ اب وجوہ میں سے ایک وجہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. لیکن قل هو اللہ احد، اللہ الصمد میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اعلان کر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. تو جو محکمات میں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو متشابہات ہوتی ہیں وہ محتمل الوجوہ ہوتی ہیں. ابھی آپ کا سارا اصول تبدیل ہو گیا. جی تب اب یہ متعین کرنا پڑے گا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے. ہو گیا نا یہ معاملہ؟ جی بالکل. نہیں موضوع چینج نہیں ہوا. میں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے چلتا ہوں. قرآن پورے میں یہی کرنا پڑے گا. کس میں ابھی آپ نے فرمایا تھا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ پہلے لفظ کو دیکھیں گے، پھر تعریف جملہ کو دیکھیں گے، پھر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ احتمال پیدا ہوگا تو اب قرآن مجید میں دوسری جگہ دیکھیں گے کہ یہ احتمال جو ہے اس میں ترجیح کس اصول پر دی جائے. تو وہ آپ کو اسی ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو بات واضح ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہیں انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے. انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے تو کوئی اس طرح نہیں جو قرآن ہے میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھا. خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھا. نہیں، شیکسپیئر اور قرآن کا تو کوئی تقابل نہیں ہے آپس میں. دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا اصول تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے رائج ہے. مثلا نام کسی اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کبھی مروب نہیں کرتے. مجھے بھی نہیں کرتے. اسی پر آئیے. مجھے بھی نہیں، مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. پھر آپ تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اس اصول کو آپ نے، میں نے پوچھا اس اصول کو کس نے بیان کیا؟ میں نے خدا نے بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں رسول نے بیان کیا ہے. دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے بیان. میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے. کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف تو پہلے اس آیت کو سمجھوں گا پھر اس کے بعد دیکھنے جاؤں گا. اسی لیے آپ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے جو آیت نبوت کے اجراء کے بارے میں ایک وضاحت سے بات کر رہی ہے. اب اس طرف جانے کو تیار نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں ایک بدنیت آدمی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک بات بیان ہوئی ہے، وہاں سے میری تردید ہو جانی ہے. اور چونکہ مجھے قبر میں تو جانا نہیں اپنی. نہیں، وہ تو عیسائیوں نے بھی جانا ہے. وہ بھی جس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہیں یا جو غیر احمدی مولوی ہیں وہ بھی جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں. تو غیر احمدی مولوی جیسا میں بھی ایک مولوی. ہاں جی، وہ تو لگ رہا ہے اس کو نوازش. جی، کیونکہ جب جماعت احمدیہ کی باری آتی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق لگتا نہیں مجھے. آپ نے سہمتی کی کوشش کرنے کا مولوی صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے، زیادہ جگہ بہتر ہو. آپ چونکہ ہم سے بہت قریب ہیں اور کل مجھے جس وقت سوری میں آپ کا نام بھول گیا. حسن جی. میں تو اپنے سے جو 1 کروڑ میل بعید لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی اصولی پر بات کروں گا. جی ٹھیک. میرے یہاں کوئی قریب اور بعید نہیں ہوتا. میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے آپ مجھ سے اقبال کا شعر سمجھنا چاہیں گے، آپ مجھ سے قرآن پر بات کریں گے، آپ مجھ سے حدیث پر بات کریں گے، اسی ترتیب سے چلوں گا. متعلقہ مقام کے لفظ پر بات ہوگی، اس کی تعریف جملہ پر بات ہوگی، اس کے کانٹیکسٹ پر بات ہوگی. اگر اس کے بعد تینوں مراحل سے گزر کر جملہ محتمل الوجوہ ہوا پھر کہیں اور جائیں گے. قل هو اللہ احد میں کہیں نہیں جاؤں گا. جی وہ تو محکمات ہے نا، اس میں تو کوئی میرا نزدیک یہ بھی محکمات میں سے. اب محکمات متشابہات پر بات کر لیجیے. آپ نے پڑھا ہے میرا موقع محکمات متشابہات پر؟ نہیں، میرا پڑھ کے آئیے میرے پاس. جن معنی میں آپ متشابہات بولتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو آپ نے
ترتیب بیان کی ہے وہ اگر آپ زحمت نہ ہو تو مجھے لکھوا دیں. یہ سب کچھ میری کتاب کے اصول و مبادی کے مقدمے میں بیان ہوا ہوا ہے. میزان کتاب میزان کے اندر. اوکے. تو لوگوں کو قریب اور بعید دیکھنے کی بجائے جب آپ کسی شخص کے نقطہ نظر پر تنقید کریں جی تو پہلے اس کی مستند چیزیں دیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ سے کورسپونڈنس پھر اس کے مطابق ہو سکتی ہے. آپ تو دیکھیے آپ لوگوں کا استدلال 1908 سے بھی پہلے سے میں پڑھ رہا ہوں. جی اگر کوئی نئی چیز آپ لوگوں نے بیان کرنی ہے جی تو ضرور بھیج دیجیے. نہیں آپ کے اصول کے مطابق ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ میزان میں آپ نے اصول بیان کیا ہے اسی کی میرے روشنی میں. نزدیک پورے قرآن کی تفسیر ہم ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. جی اس کی کسی جگہ اگر خلاف ورزی میری تفسیر میں ہوئی ہو جی تو میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ توجہ دلائیں گے. لفظ زیر بحث آئے گا. جی دیکھیے آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں لفظ کو دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات لفظ کے 2 یا 3 معنی ہوتے ہیں. جی اس کی تعین کیا کرتا ہے تالیف جملہ, وہ ان احتمالات کو قریب لے آتا ہے. پھر کانٹیکسٹ, یہ تینوں مراحل سے گزر کر اولاً تو کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. صحیح. اگر کوئی احتمال ہو پہلے وہ جملہ احتمال پیدا کرے گا, اس کے بعد باقی جگہوں دے رہا ہوں. صحیح. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر اس کی نفی ہوتی ہے, جی تو اب آپ ذرا الٹ کے دیکھیے. ایک چیز کا اگر ادھر سے آپ اس بات کریں گے تو ہمارے نزدیک یہاں سے نفی ہو جائے گی, جی اور ہم یہاں سے نفی کریں گے تو ادھر سے اس بات ہو جائے گا. جی. اس لیے واپس تو یہیں آنا ہر حال میں. تو واپس وہاں کیوں نہیں جاتے آپ؟ میں وہی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں, یہ کیوں نہیں آتا؟ آپ کے نزدیک دوسری جگہ اجرائے نبوت یا تو ایک غلط ہے تفہیم یا دوسری غلط ہے. آپ کے نزدیک دوسری جگہوں پہ اجرائے نبوت بیان ہوا ہے, جی ٹھیک ہے نا, جی تو ہمارے نزدیک اس جگہ ختم نبوت بیان ہوا, تضاد ہو گیا. جی تو اس تضاد کو حل کریں. تضاد آپ کے تفہیم میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. تو نہیں, آپ خود فرمائیے کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تو آپ کے نزدیک ہو گیا, نہیں. کہ ہمارے نزدیک یہاں سے نبوت ختم ہو گئی, ہاں جی ادھر سے آپ کے نزدیک اجرا ہو گئی. ٹھیک. تو اس لیے آنا تو ادھر ہی ہے, یعنی ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو بتانا پڑے گا, صحیح. ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو تو بتانا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا, اس کو غلط قرار دے دیا. نہیں, غلط نہیں قرار دیا. آپ بھی ادھر کو ماننے کے بعد ادھر کی تعویل کریں گے نا. نہیں تعویل تو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں نا اس کی روشنی میں. ہاں روشنی میں تفسیر اس کی کریں روشنی میں تو میں اس کی روشنی میں اس کی تفسیر کر دوں. نہیں لیکن اس کو کر نہیں سکتے, اس کو کر نہیں سکتے نا. کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کلام کو جو ہے, دیکھیں گزارش سنیں, کبھی طالب علم یہ نہیں کہتا کر نہیں سکتے, جی وہ ہم نے کر دی ہوئی ہے, ہماری تفسیروں میں موجود. وہ تو غیر احمدیوں نے بھی اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں, آپ کی تو 5 جلدوں میں, ان کے بتانے 20 جلدوں میں ہیں. میرے نزدیک وہ بھی یہ کرتے ہیں. اگر میرے نزدیک یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں تو آپ نے اتنی زحمت کیوں لی کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے کب پیے. نہیں مجھے گفتگو کے لیے خوش گمانی تھی کہ شاید آپ ہمارے ایز اے اسٹوڈنٹ کیا میں نے کوئی گالی دی, نہیں گالی نہیں تھی, کوئی گستاخی کر دی. نہیں وہ گالی گستاخی کی بات نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی سے جب ملا تو اتنے محبت سے, اور فیصل بھائی بھی ملے ہیں کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں. آئی واز سو ہیپی ٹو ہیئر دس. میں نے کوئی اس سے منافی بات کر دی؟ نہیں اس سے منافی بات وہ کہتے بتا دیں مجھے. نہیں کوئی آپ نے منافی بات نہیں کی, لیکن جو میرا پہلے گمان تھا وہ یقین میں بدل گیا ہے کہ باقی ساری باتیں بہت اچھی ہیں آپ کی. جہاں جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے نا وہیں پہ میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک لفظ کہا. نہیں وہ ہمارے عقیدے دیکھیں نا, اسی طرح الفاظ سے کھیلتے ہیں آپ یہ لوگ. عقیدہ آپ کا اسکالر سے ہوتے ہیں نا, یہ وہ عقیدہ الفاظ کی جگلری کر کے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ بہنی وہی کرتے ہیں. تو میں پہ بازل کتاب بھی ہو گیا, نیت بھی خراب ہو گئی, جانتے بوجھتے انکار بھی ہو گیا. ان میں سے کون سی بات میں نے کی آپ کے چائے پیے اور پانی پیے, جی یہ میں ساری زندگی میری گزری اس طرح. لیکن آپ گھر میں جا کے غور کیجئے گا کہ میں نے نہ جماعت احمدیہ پر کوئی تبصرہ کیا, نہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر کوئی بات کی ہے, نہ آپ کے موقف پر کوئی بات کی ہے. قرآن کی ایک آیت کے فہم کے طریقے پر میرے آپ کے درمیان علمی گفتگو ہو رہی ہے, اور اس میں آپ نے ہر چیز کیا ڈالی. یعنی تو میں نے ببعض الکتاب تکفرون ببعض الکتاب بھی کہہ دیا ہے, آپ نے میرے محرکات بھی متعین کر لیے ہیں, یہ بھی طے کر دیا ہے کہ میں ادھر اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے تو مجھے میری بات کی نفی ہو جانی ہے, اور میں اپنی بات کی قرآن سے نفی کرا لوں.
وہ اس لیے کہ میں وہ جو آیت پیش کرنا نہیں، چاہ رہا تھا آپ نے پیش ہی نہیں کرنے دی مجھے، گزارش دیکھیے نا، تاکہ میری اس تفہیم کی تو غلطی ثابت ہو جائے نا. نہیں تو آپ میری اس تفہیم کی غلطی پہلے کریں. میں تو آپ تو استاد ہیں، نہیں، میرا مسئلہ یہ آیت ہے. آپ تو استاد ہیں، میں آپ کی غلطی کیسے وہاں سے اس میں سے نکال سکتا ہوں؟ آپ تو میں آپ سے یہ عرض کر نہیں استغفر اللہ، نہیں، نہیں، تو میری غلطی یہاں سے آپ اب آپ نے نکالیں میری گے. نیت پہ حملہ کیا کہ میں اسی نیت سے. میری گزارش اصل بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے تو کم میں نے کہا آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیں، اسی لیے نہیں نہیں، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا اچھا کہ آپ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے ہیں. آپ کسی اور مقصد کے لیے بتائیے. آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا، میں نے آپ میں نے کس نیت پہ حملہ کیا؟ دیکھیں نا، پھر میں نے بھی نہیں کیا. نہیں، آپ نے تو کہا ہے، آپ نے تو کہا کہ تم قرآن کی ان آیات کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ وہاں سے تمہاری نفی ہو جانی ہے. جی آپ ذرا سنگینی دیکھیے اس بات کی کیا ہے، یعنی ذرا تھوڑی دیر کی توقف کر کے دیکھیے کہ اس سے بڑی گالی آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے موقف کی نفی ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کل خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا. یہی سینیریو آپ میرے پہ فٹ کریں نہیں، میں تو ایک بار کہ بھی نہیں میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ میرے موقف کی نفی ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں، آپ نے کہا نہیں ہے، میں نے نہیں کہا. میں بعض باتیں کہیں نہیں جاتی لیکن وہ عملی طور پہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ میں اس لیے اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، میری آپ کی بحث یہ نہیں، نہ مجھے آپ کی نیت پر کچھ ہوا ہے، نہ مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنی ہے. میرے نزدیک آپ حضرات کی علمی غلطی ہے، اور علمی غلطی قرآن کے فہم کے طریقے میں ہے، اس لیے میں صرف اسی پر بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے زائد ایک لفظ اگر بولا ہو تو یہ حضرات کو حق ہے کہ میرا گریبان پڑا. نہیں، اللہ رحم کرے، ایسی بات نہیں کر سکتے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا. جی، ہم بھی نہیں کرتے. یعنی دیکھیے صورتحال کیا ہے. آپ کے نزدیک میں خلاصہ کر رہا ہوں، جی، قرآن کی کچھ آیات سے اس فہم کے خلاف ہیں جو اس آیت میں ہم نے اخذ کیا. ایسا ہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں فہم کی غلطی ثابت کر دیں تو وہ آیتیں اور یہ مطابق ہو جائیں گی. فہم کی غلطی اس لیے کہ اس میں جو دوسری آیات ہیں وہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہے یہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہے. جی تو وہ بتا دینا. اگر میں نے تو میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں. تو سب سے پہلے اسی لیے پہلے میں نے یہ آیت رکھی تھی کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں سے کیسے بنتا ہے. میں نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ آپ اس آیت سے جو مطلب ہم سمجھے ہیں، جو نقیض ہو گیا آپ کے خیال میں، تو اس کی غلطی واضح کر دیں تو ہم اس نقیض سے نکل جائیں گے. جناب محترم، میں آپ سے سمجھنے رہا ہوں، آپ کو سمجھانے نہیں آیا. آپ استاد ہیں، میں تو معمولی سے طالب علم ہوں، میں آپ سے سمجھنے آیا تھا. تو پھر تھوڑی دیر اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھوڑی دیر کے لیے مؤدب ہو جائیے، سمجھاتا ہوں. جی میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی، اس کے جتنے احتمالات ہیں وہ متعین کیے جائیں گے. اس کے بعد تالیف جملہ میں رکھ کر ان احتمالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا جملہ ان احتمالات کی نفی کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہے تو پھر سیاق میں دیکھا جائے گا. جی ٹھیک. یہ تینوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہ جائے تو پھر باقی مقامات دیکھے جائیں. جی، یہ صحیح اصول ہے. تو یہ سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں بتائیے کہ اس کی کیا تفہیم ہے آپ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. اپنا طریقہ بیان کرے، جب بھی کلام کرے گا یہی طریقے ہوں گے. جی، لیکن یہ کب کلام کرے گا؟ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کر لیتا ہے. ہاں بالکل فیصلہ، لیکن لیکن بند تو نہیں ہوا نا اس آیت کے روح سے، تو بند نہیں ہوا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس میں اجرا کا ذکر ہے نا بند ہونے کا. اس میں تو ذکر اس بات کا ہے بشر سے کلام کہ جب بھی اللہ کلام کرے گا یہ 3 طریقے اختیار کرے گا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا اردو زبان میں کروں گا. اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ میں ہر وقت بولتا رہوں؟ پہلے اسی آیت پر گفتگو کروں. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بشر سے کلام کرے گا تو طریقوں میں سے یہ طریقہ اختیار کرے گا. اگر کا تو اس میں لفظ نہیں ہے. اچھا، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا طریقہ بیان ہوا نا. کب کرے گا کب نہیں کرے گا یہ تو نہیں بیان ہوا. نہیں، اسی لیے سورہ الاعراف کی آیت میں یہ آیا ہے کہ جو کلام نہیں کرتا وہ خدا نہیں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی، تب اب کہیں اور چلے گئے. نہیں، اور نہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کلام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کلام نہیں کرتا وہ تو خدا ہی نہیں ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا کہ اس آیت میں کلام کا موقع نہیں بیان ہو رہا، کلام کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. بس بات ختم ہو گئی. اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. نہیں، ابھی آپ نے فرمایا کہ میں جب بات کروں گا تو اردو زبان میں بات کروں گا. فرض کیجیے میں نے کسی جگہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کلام ہی نہیں کروں گا.
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کروں گا. یہ جو جملہ ہے یہ میرے کلام کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے. لیکن آپ کے اندر کلام کی صفت موجود ہے. تو اس کی تو نفی کسی نے کبھی کی نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کلام نہیں کرتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام اس وقت کس سے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو کلام کرنا شروع کیا تھا اس پر مہر لگ گئی. یہ زیر بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی مناظرانہ گفتگو ہے میرے ساتھ نہ کریں. یعنی یہ ان میں سے کسی آیت میں وہ باتیں بیان نہیں ہوئی. لیکن آپ اصل آیت پر آئیے. اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اصل آیت پر اسی اصول سے چلیے. لفظ پر گفتگو, تعریف جملہ پر گفتگو. اگر اس آیت میں مفہوم کی غلطی واضح ہو گئی جو ہم نے سمجھا ہے بس ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے باقی جگہوں پہ جانے کی ضرورت کیوں. صحیح. اچھا آپ کب تک ہیں یہاں پر دنیا میں؟ دیکھیے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی دے سے سلامتی کے ساتھ. جی اچھا وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ٹائم ہوتا تو آپ ہماری مسجد میں تشریف لاتے. کیا کرتا ہوں جی بس ایک دوستانہ ملاقات ہمارے امیر صاحب سے ہو جاتی ہے. ہو گئی نہیں والا امیر صاحب گئے ہوئے تھے ذرا وہ ماریشس گئے ہوئے تھے تو ابھی آج ہی واپس آئے ہیں. تو ملنے کا ان اشتیاق کی تھا. خواہش تھی کہ اگر آپ ہماری مسجد ہمارا جو ساتھ مرکز ہے ظاہر ہال اس میں آپ وزٹ کر لیتے دیکھ لیتے. مطلب بس صرف کوئی مناظرہ کو ڈبیٹ وغیرہ نہیں, صرف ایک دوستانہ ملاقات. دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے بہت ہی محبت کا دوستی کا تعلق ہے. میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات نہ کہی ہے, نہ کبھی اس کی اجازت دیتا ہوں کہنے کی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہی اختلاف ہے جو میرا بہت سے صوفیاء کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے میں اس کا بھی اظہار کرتا رہتا ہوں, اس کا بھی اظہار کرتا. چلیے میں فیصل بھائی سے حسن بھائی سے درخواست کرتا ہوں گا کہ جب کبھی آپ کا کینیڈا نہ ہو تو پھر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ایک صرف چائے کے اوپر یا کھانے کے اوپر ہم صرف مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ آگے کوئی پروگرام بنا. میں تو سفر بیدار قسم کا آدمی کم ہی آتا ہوں. ابھی کئی برس کے بعد آیا ہوں. ابھی آپ کی رہائش امریکہ میں تو پھر باقی اس پر مطمئن رہیے. میرے اوپر کوئی تنقید اگر ہوتی ہے تو دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے میں اس کو بہت دیانتداری کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی جو کچھ بھی آج تک ہے وہ سب میں نے پڑھا ہوا ہے. یعنی وہ آپ نے جو اصول بیان کیا ہے آنیسٹلی دیٹ واز نیو فار می. اس کی روشنی میں جو ایک پرٹیکولر قرآن اسی اصول پر لکھی گئی ہے. میری بیان بھی اسی اصول پر ہے اور اس اصول کی ہم کسی جگہ خلاف ورزی نہیں کرتے. جی ٹھیک. ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ سے سوال کروں کہ آپ نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے لیے. مجھے ان کی جو واقعہ خضر پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک عالم رویا کا واقعہ تھا, اس احتمال سے اتفاق, اور میں نے اس اتفاق کا اپنی تفسیر میں اظہار بھی کر دیا. میرے یہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا. ان کی تفسیر میں نے سیکنڈ ایئر میں تھا جب پوری پڑھی تھی. اچھا امیر حسن اسلائی صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کتنا عرصہ 10 سال شاید 25 سال ماشاء اللہ. تفسیر کبیر امام راضی کی بھی سیم نام ہے. جی امام راضی کی تفسیر کو تفسیر کبیر اصل پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے حجم کی وجہ سے, ورنہ تفسیر کا نام یہ نہیں ہے. ہاں جی ہمارے یہاں تو اس لیے وہ کہ وہ انہوں نے مرزا بشیر الدین صاحب نے جو تفسیر صغیر کے نام سے اردو کا بامحاورہ ترجمہ کیا تو اس کو تفسیر صغیر کہا. اس کے مقابل میں ہوا تو پھر اس کے مقابل پہ جو 10 جلدوں میں آیا پھر اس کو تفسیر کبیر کہنا شروع کر میں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مستشرقین ہے مثال کے طور پر, جی ان کی بھی اگر کوئی علمی چیزیں ہوں گی تو ان کو بغیر کسی تعصب کے ہمیشہ جی جی شیعہ میں نے مودودی صاحب کی ایک بات جو تھی نا مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لکھا جیسے چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ اس چیپٹر میں یہ بات ہے اس چیپٹر میں یہ بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مختلف باتوں کو جا بجا اس لیے بیان کیا جہاں سے بھی کھولو گے تمہیں وہ بات وہاں سے مل جائے گی. تو اس کے لیے تمہیں شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کو جہاں سے بھی کھولیں تو وہ بہت ایک میرے لیے بہت نئی بات تھی اینڈ آئی اپریشیٹ کرنا ماشاء اللہ بہت اچھی بات لکھی. اور میں تو رمضان میں جب ہمارے درس القرآن ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن ان کو پہلے پڑھ کے سارا تو پھر اس کی روشنی میں بھی تفسیر کبیر کے ساتھ آف کورس تو بہت سی باتیں صورتیں تفسیر کبیر میں نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے.
اس لیے مجھے پھر وہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں. باقی جو جتنی تفسیریں ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو ان دونوں میں ہے. بڑی چھوٹی اور یونیک باتیں ہیں. تو ان تو جہاں سے بھی ملے اس کو سیکھنا چاہیے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اسلائی صاحب سے بھی اور مودودی صاحب سے بھی. لیکن اس میں میری ایک مؤدبانہ پھر گزارش ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں ان کا ضرور تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کی یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے اہل علم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان کو بطور پرنسپل پہلے سمجھنا چاہیے, اور یہ میرے خیال کے مطابق علم کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ آدمی خاطب اللیل کی طرح کوئی چیز یہاں سے اٹھا لے گا, کوئی یہاں سے اٹھا لے گا, یہ اچھی لگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. ان پرنسپل دیکھنا چاہیے. اس کے لیے آپ کچھ سجیسٹ کریں گے, کچھ سورس اصول کے لیے؟ یہی ہے میں نے عرض کی, بڑی سادہ بات ہے, اور یہ دنیا کی ہر کتاب کے لیے صحیح تفسیر کا طریقہ یہ ہے. یعنی میزان میں دیکھ لوں, جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی وہاں تشدد و افتراق پیدا ہو جائے گا, کیونکہ کوئی فیصلہ کن چیز رہے گی. تو یہ اصول آپ نے میزان میں بیان فرمایا. البیان اسی اصول پر ہے ساری. سر میری جو تفسیر ہے, نہیں پہلے مجھے وہ اصول دیکھنا پڑے گا نا, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی روشنی میں ہے کتنی. اصول و مبادی کی پوری بحث ہے, اس میں پورا کا پورا باب ہے جس میں نے مبادی تدبر قرآن بیان کیے ہیں, پھر مبادی تدبر سنت بیان کیے ہیں, پھر مبادی تدبر حدیث بیان کیے ہیں. تو یہ تو میزان کو آپ دیکھیں گے تو اس میں مل جائے گی. وہ اس دن وہاں پہ ایک کتاب ختم ہو گئی تھی, مقامات غالباً, وہ ہے یہاں پہ مقامات ہے جی. اس دن وہ میں نے دیکھا تو وہ ختم ہو گئی تھی. مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر مجھے اجازت دیں ایک کوشچن میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. میں کیونکہ خود کنورٹیڈ احمدی ہوں تو آپ کی کافی چیزیں دیکھنے کا زیادہ موقع ملا یوٹیوب کے اوپر, تو بڑا اشتیاق تھا کہ کبھی ان پرسن آپ سے ملاقات ہو تو آپ سے پوچھوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کے علاوہ آپ کو ان کی تحریری چیزوں میں کسی چیز کے اوپر اگر علمی اختلاف ہو, بہت بے خواہش ہے, اگر کوئی ایک دو بتا دے تاکہ میں اس بارے میں تھوڑا سا پڑھ لوں جا کر. یہ کوئی اختلافات بیان کرنے ان کی بہت اچھی چیزیں ہیں, بعض چیزیں بہت ناقص ہیں, بعض چیزیں بالکل صحیح غلط ہیں, اور وہ یہ ختم نبوت کے دعوے سے متعلق نہیں, علمی لحاظ سے غلط ہے. مثلاً آخرین منہم لما یعلق کی بحث بالکل عربیت کی روح سے کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی. 10 چیزیں جن پر اعتراض ہوتا ہے. یہ میں مولانا مودودی کی 10 چیزوں کے بارے میں کہوں گا جو میرے لیے گویا ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے, اس لیے کہ میں نے تو ان کی آغوش فکر میں آنکھ کھولی تھی. تو علم کی دنیا ایسی بے-رحم دنیا ہوتی ہے, اور وہ تو وہ جس شخص کے اوپر میری ساری زندگی منحصر ہے. میرے جو استاد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی, اور میری تفسیر میں دیکھیں میں نے سینکڑوں مقامات پر ان سے اختلاف کیا, تو اسی لیے کہ ان کی رائے کو میں غلط سمجھتا ہوں. علمی اختلافات تو آپ نے تفسیر کی پڑھی ہے, اس میں مرزا محمود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے. تو وہ ایک خلیفہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے, اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ اب ایک دوسری بحث ہے. نہیں بحث میرے نزدیک تو نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. نہیں نبی نہیں, وہ خلیفہ کی بات ہے. خلیفہ نبی سے اختلاف کر رہا ہے. نہیں دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ سے اختلاف. ہاں خیر وہ تو آپ کے ساتھ تصویر جب میں نہیں مان لوں گا کسی کو تو پھر اختلاف کیسے کروں. ذاکم اللہ تصویر